بھاری چیزیں، ثقلین کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو. ان معنوں میں اگر کوئی خلیفہ تعین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البیت کو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خلیفہ تعین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وصی رسول یا کوئی عقیدہ امامت، تو بالکل فراڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو 1200 سال سے غیابت میں گئے ہوئے ہیں، ان سے تو کوئی ہماری کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. بھائی اور یہ تعصب بول رہا ہے، ان کا نام تعصب بول رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کو جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے یعنی ثقلین خلیفتین کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میرے بعد گمراہی تو یقینی ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں ہے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے. تو یہ تو انسان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی خطرے کا اور بہت ہی ہوشیار رہنے کا ایک اعلان ہے، ایک زنگ خطر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ صرف مسلمان بننا باعث نجات نہیں ہے. امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرقہ اہل نجات ہے جو خلیفتین ثقلین کی اتباع کرے. جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اس بات کے میرے عزیز کئی نتائج ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بات کس سے کہی؟ صحابہ سے کہی. تو سب صحابہ پر واجب یہ تھا کہ اسی طرح جس طرح وہ قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. تو اس لیے پس واجب لازم ثابت یہ آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت صحابہ کے ہر فرد پر واجب ہے، جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان سب پہ واجب ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر. اور اگر کسی صحابی نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ یہی ہے کہ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے. تو کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان نے، ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام یا کسی بھی صحابہ نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع طاعت نہیں کی، ان سے تمسک نہیں کیا، ان سے دین اخذ نہیں کیا، ان کی اتباع نہیں کی، تو وہ لوگ گمراہ ہیں. تو گمراہ تو لازمی بات ہے کہ ان کی امامت، ان کی خلافت سب کچھ باطل ہے. یہ پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ دین کے تمام احکام میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. اور وہ صحابہ عادل ہیں، وہ صحابہ ہدایت کے راستے پر ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا واجب الطاعہ، لیڈر سمجھا ہے. تو اس سے لازم آتا ہے پھر سب فرقے ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر تو سب فرقے ختم ہو جاتے ہیں. اس سے جتنے جماعتوں کے جتنے فرقے ہیں، جتنے بھی ابو بکر عمر کے چاہنے والے، ان پہ واجب ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی گمراہی پہ شہادت دیں. یا تو یہ حدیث صحیح ہے یا وہ گمراہ ہے.